اردو اخبارات اور اس سے جڑے ہوئے لوگ، آج اس پر بات ہوگی۔ اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہماری فاؤنڈیشن ہے راحت فاؤنڈیشن، ہم تمام اردو اخبارات سے بات چیت کریں گے، ان کے مسائل کیا ہیں اور اپنی اس قوم کا اس سے رشتہ کیا رہ گیا، اس پر بات چیت کریں گے۔ آزادی کے بعد سے لے کر اب تک وہ اخبارات جو ہمیں صبح شام ساری خبریں ہم تک مہیا کراتے رہے، ہمارے مسائل پر بڑھ چڑھ کر بولتے رہے، ہمارے وہ مسائل جن پر کبھی کبھی تو پارلیمنٹ اور ایوانوں میں ان اخبارات کی گونج رہی۔ دیکھیں، ایک مرتبہ سشما سوراج نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ جب جب ڈالر کا دام بڑھتا ہے تو ملک کا وقار گرتا ہے، لیکن یہاں بات جب جب اخبارات کا معیار اور اس کے پڑھنے والوں کی میں کمی آتی ہے تو اس وقت اخبار گرتا ہے، اور اس کمیونٹی کا بھی حال معلوم پڑتا ہے کہ یہ لوگ کس جگہ اپنی حیثیت رکھتے ہیں۔ آزادی کے بعد سے لے کر اب تک وہ اخبارات جن لوگوں نے ہمیشہ ایک مومنٹ اور تاریخ رکھی، دیکھیں وہ اخبارات جو ہیں انقلاب، اردو ٹائمز، اردو نیوز، ہندوستان، صحافت، آج ان دنوں ہمارے بیچ ہمارے درمیان ہیں۔ لیکن وہ اخبارات دیکھیں، ہفتہ واری اخبارات، بلٹس، اخبار عالم، آج جو روزنامہ دوپہر میں نکلتا تھا، آج وہ سارے لوگوں کی کئی برسی ہو چکی ہے، یہ دفن بھی ہو گئے، ختم بھی ہو گئے۔ لیکن وہ اخبارات جو آج اپنی عمر کی 80-90 سال کی عمر سے گزر رہے ہیں، اس سے ہمارے لوگوں کا، ہمارے لیڈروں کا، ہمارے رہبروں کا کیا رشتہ رہ گیا، حکومتوں کا کیا رشتہ رہ گیا۔ ہمارے یہاں اردو اکیڈمی ہوتی تھی جس میں حکومتوں کے اشتہارات ملتے تھے، لیکن حکومتوں کے اشتہارات ملنا ہی کافی نہیں۔ میری آج ایک روزنامہ کے مالک سے بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں میں بھی 3 تہوارات ہوتے ہیں، عید، بقری عید اور ربیع 12 وفات، عید میلاد النبی۔ تو ان موقعوں پر مسلم لیڈروں کی طرف سے، مسلم NGOs کی طرف سے، مسلم آرگنائزیشنز کی طرف سے عید مبارک کی مبارکبادیاں آتی تھی، اشتہارات آتے تھے، تو اس میں اخبارات کو تھوڑا آکسیجن ملتا تھا۔ لیکن ان دنوں دیکھیں، سیاستداں بھی کم مطلبی نہیں ہیں، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی اب جو خود نمائی کا ٹھیکہ جو ہے فیس بک، انٹرنیٹ اور یوٹیوب، یہ ساری چیزوں پر وہ آ چکا ہے، تو اس لیے اردو کو ختم کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا۔ تو ڈالر حکومت نہیں گراتی، ڈالر کا معیار جو حکومت کا دام بڑھتا ہے اور اس سے گھٹنے والی چیزیں جب حکومت کا معیار ختم ہوتا ہے، تو لیڈروں کو بھی چاہیے کہ اردو اگر آخری دم تک لڑنے کی، اس کے مالکان، اخبارات کے مالکان لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی تھوڑی مدد لوگوں کو کرنی چاہیے۔ صرف جیتے ہوئے MLA نہیں، ہارے ہوئے بھی MLA ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کچھ MLAs کو جو بیچارے نہیں جیت پائے، لیکن پھر بھی اپنے اشتہارات ان اخبارات کو دیتے ہیں، انقلاب کو دیتے ہیں، اردو نیوز کو دیتے ہیں، اردو ٹائمز کو دیتے ہیں، ہندوستان کو دیتے ہیں، صحافت کو دیتے ہیں۔ تو وہ سارے اخبارات جو ہیں ہم تک روز بروز کچھ نہ کچھ اپنے، ہمارے رہنماؤں کی، ہمارے قائد کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے لیڈروں کی بات ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو ایک ذمہ داری جو ہے وہ ان لوگوں کی بھی ہے، ان رہبروں اور لیڈروں کی بھی ہے کہ وہ اشتہارات کا رشتہ اردو اخبارات سے ختم نہ کریں۔ اور ہمیں بھی دھیان دینا چاہیے کہ وہ لیڈر جو اپنی قوم کی بات کرتا ہے، اپنے لوگوں کی بات کرتا ہے، اپنی زبان کی بات کرتا ہے، اس کا کیا رشتہ ہے اپنے اردو اخبارات کے ساتھ۔ دیکھیں آج حالات کیا ہیں، سارے لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن جس سچائی کے ساتھ اردو اخبارات اپنی باتوں کو رکھتے ہیں تو یقیناً ہمیں انہیں سلوٹ کرنا چاہیے۔ ان کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے۔ ہم ان تمام میری ایک صحافی سے بات چیت ہو رہی تھی، جرنلسٹ سے بات ہو رہی تھی، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ وقت پہ تنخواہ نہیں ہے۔ کیا کریں گے مالکان، کیا کریں گے، کہاں سے لائیں گے پیسے، کیسے مطلب وہ تنخواہ دی جائے گی۔ تو وہ ساری چیزیں دیکھیں، ابھی یہ بقری عید ہے، میں نے دیکھا ہے کہ گنپتی میں ایک گلی، ایک چپے میں جو لوگ بینر پوسٹر لگاتے ہیں، گنپتی کے پنڈالوں میں جو لوگ لاکھ 50 ہزار روپیہ دیتے ہیں، وہ 30,000 25,000 کا اشتہار اردو اخبارات میں دینے سے کتراتے ہیں۔
सब ज़रूरत की दुनिया में, लेकिन नहीं, ज़रूरत आपकी इस बात की भी है कि आपकी लेडी वक्फ बोर्ड का मसला आया, सबसे बड़ी आवाज़ हमारी ज़बान, हमारा आईना कौन बना? ये उर्दू अखबारात ही बने। अगर हमने इनका साथ छोड़ दिया तो हमारी बातों को रखेगा कौन? हमारी बातों को समझाएगा कौन? आवाम के दरमियान लाएगा कौन? तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारे लीडरों को, हमारे रहनुमाओं को, हमारे रहबरों को, ख़ास तौर से वो लीडर रहनुमा तो करते हैं, उन तमाम सियासी पार्टियों को भी उनका एक फंड होना चाहिए जो उर्दू अखबारात की मदद कर सकें। अभी बहुत से जो नेशनल लीडर हैं, मायावती है, चंद आज़ाद हैं, अखिलेश यादव हैं, उनको भी चाहिए, ममता बनर्जी है, उनको भी चाहिए, BRS तेलंगाना की वो जो पार्टी है, उनको भी चाहिए कि मुंबई के और तमाम इलाक़ों के बड़े बड़े उर्दू अखबारात की मदद के लिए इश्तिहार दें। जय हिंद दोस्तों। हम राहत फाउंडेशन के लोग इस पर अलग अलग तरीके से अपने उन सहाफ़ियों से, उन जर्नलिस्टों से, उन मालिकान से बात भी करेंगे कि क्या रास्ता है जिसे हम इस जो बिस्तर पर पड़ा हुआ उर्दू अखबार है उसको कैसे सेहतमंद किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों।